حضرت امام محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا۔ نابینا شخص آ کر پوچھتا ہے، حضرت کیا آپ سید ہیں؟ آپ سیدہ پاک کی لڑی سے آ رہے ہیں؟ حضرت امام محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، ہاں میرے والد کا نام امام زین العابدین ہے اور میرے دادا کا نام امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کا پڑ پوتا ہوں اور امام حسین کا پوتا ہوں اور امام زین العابدین کا بیٹا ہوں۔ کہا ہاں میں سیدہ پاک کی لڑی سے آ رہا ہوں۔ حاضرین محترم، وہ نابینا شخص کہتا ہے، اگر آپ اسی نسب سے ہیں، اسی لڑی سے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت مجھے بینائی عطا فرما دے، مجھے دوبارہ آنکھیں عطا فرما دے۔ حاضرین محترم، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، مولا آج اس بندے نے نسب کا واسطہ دیا ہے، میری لڑی کا واسطہ دیا ہے اور اس نے میرے نسب کو کرامت کے ساتھ ملا دیا ہے، لہذا آج اس بندے کو آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے، اس بندے کو آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے، اس کی آنکھیں درست فرما دے۔ حاضرین محترم، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب یہ دعا فرمائی اور ہاتھ منہ پر بات کے اندر پھیرے، اللہ رب العزت نے اس کو بینائی عطا فرما دی، اس کو بینائی عطا فرما دی۔ اب جب بینائی لینے کے بعد اب اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور دنیا کو دیکھا، اور جب آنکھوں کو کھولا اور خوشی کی انتہا تھی، خوشی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سامنے کیا دیکھتا ہے کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ آپ رونا شروع کر دیتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت کیا ماجرا ہے؟ آپ کی کرامت ظاہر ہوئی ہے، آج آپ کو تو خوشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور آپ آنسو بہا رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پہلے تو نے آنکھوں کا حساب نہیں دینا تھا، پہلے تو نے قیامت کے دن ان آنکھوں کا حساب نہیں دینا تھا، اور آج تجھے بینائی مل گئی ہے، قیامت کے دن تجھے ان آنکھوں کا حساب بھی دینا پڑے، اور میں ڈر رہا ہوں، میں خوف کھا رہا ہوں کہ ان آنکھوں کی وجہ سے کہیں تو جہنم کے اندر نہ چلا جائے، اور ان آنکھوں کے گناہوں کی وجہ سے کہیں جہنم کے اندر نہ پھینک دیا جائے۔ کہا کتنے لوگ ہیں جو ان آنکھوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے۔ اب وہ شخص جب یہ بات سنتا ہے، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور عرض کرتا ہے، حضرت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے اندر کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ حاضرین محترم، ذرا اندازہ کیجئے، آنکھوں کے گناہ اس قدر ہیں، جب انسان کی آنکھ بھٹکتی ہے، آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، جب اس کی آنکھ بے پردگی پر پڑتی ہے، تو اس وقت اس کی عبادات کی لذت اس سے چھن جایا کرتی ہے۔ عبادت کے اندر جو لطف ہے، جو مزہ ہے، وہ آنکھوں کی حیا کی وجہ سے ہے۔ جب انسان آنکھوں کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے اور آنکھوں سے گناہ کے کام دیکھتا ہے، تو اس وقت اس کی عبادات سے لذت کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر انسان ٹکرے ہی مارتا ہے، خواہ نماز پڑھ رہا ہو یا دوسری عبادات کر رہا ہو، وہ لطف، وہ چاشنی، وہ محبت اس انسان کی چھن جایا کرتی ہے۔